بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق رپورٹ میں مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ جو بڑا انکشاف سامنے آیا ہے وہ پیج 96 پر، جہاں پر اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی اس رپورٹ کو کنکلوڈ کیا ہے، جس کے بعد تینوں ممبران کے دستخط ہیں، تو وہ آخری جو پیراگراف ہے اس نے ساری گیم پلٹ دی ہے، کیونکہ فوراً فنڈنگ کا معاملہ تو ثابت نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے بعد ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ بھی اس حوالے سے رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لیے، کیونکہ فوراً فنڈنگ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ الگ ہیں، ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لینے کے نتائج الگ ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو اس میں ایک اور جو تلوار تھی وہ لٹک رہی تھی کہ کیا کوئی غلط بیانی کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کیا کوئی چیز چھپائی گئی ہے، کیونکہ اس میں عمران خان بحیثیت پارٹی چیئرمین اپنے دستخطوں کے ساتھ انہوں نے ہر سال کے جو مالی گوشواروں کی تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں، تو ساری ذمہ داری پھر یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب پر بحیثیت چیئرمین عائد ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے خلاف بھی کوئی عدالت سے رجوع کر سکتا تھا، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی جا سکتی تھی کہ عمران خان نے چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی غلط بیانی کی ہے، تو آخری پیراگراف نے اس کے امکانات بھی ختم کر دیے ہیں۔ وہ آخری پیراگراف کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس میں اکبر ایس بابر صاحب سے متعلق یعنی جو درخواست گزار ہیں ان سے متعلق بھی اس رپورٹ میں اہم باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کس طرح ناکام رہے۔ اور ایک اور بات، یہ معاملہ جو 31-32 کروڑ روپے کی جو فنڈز کو ظاہر نہ کرنے پر آ پہنچا، یعنی فوراً فنڈنگ سے معاملہ شروع ہوا، پھر ممنوعہ ذرائع کی فنڈنگ سے ہوتا ہوا بالآخر 31-32 کروڑ روپے فنڈ ظاہر نہ کرنے سے متعلق بات ہونے لگ پڑی، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے معاملے کا پتہ چلا لیا ہے کہ تقریباً 16 کروڑ روپے کی رقم وہ ہے جو تحریک انصاف کے اپنے ہی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی، تو اسکروٹنی کمیٹی نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی الگ سے رقم ہے، جبکہ یہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں منتقل ہوئی، تو دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کے بعد جو اسے ڈبل سمجھا گیا۔ پھر ایک 15 کروڑ روپے کی رقم وفاقی سطح سے صوبائی سطح کے اکاؤنٹ پہ منتقل ہوئی، اور اسے بھی سمجھا گیا کہ یہ کوئی اور رقم ہے جسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جبکہ یہ جب دوسرے اس سے پہلے والے اکاؤنٹ میں تھی، وفاقی سطح کے اکاؤنٹ میں تھی، تو یہ ڈکلیئرڈ تھی۔ بہرحال یہ چیزیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب کیس 2 ہفتوں بعد شروع ہوگا، دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہوگی، تو یہ چیزیں تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن اس میں لمیٹیشنز امپوزڈ بائی بوتھ دا پارٹیز سے متعلق ایک صفحہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں کوئی 3-4 پیراگرافز ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی لمیٹیشنز تھیں جو دونوں پارٹیوں کی جانب سے امپوز کی گئیں اور جس سے اسکروٹنی کمیٹی کو بہت مشکلات پیش آئیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے یعنی دونوں فریقین نے الزام لگایا کہ شواہد اور ریکارڈ کریڈیبل نہیں ہیں، اور جو شواہد یعنی جو اکبر ایس بابر نے دیے ان پر پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا گیا، اور ریکارڈ جو پی ٹی آئی نے دیا اس پر اکبر ایس بابر نے الزام لگایا اور کہا کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل تصدیق نہیں ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے پیش کیا گیا ریکارڈ اس کرائیٹیریا پر اترنے میں ناکام رہا جو سپریم کورٹ نے طے کیا تھا اور جو الیکشن کمیشن کے ٹی او آرز کے ذریعے طے کیا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے تمام شواہد اور ریکارڈ کو ٹیسٹ کیا، مگر شواہد اور ریکارڈ کی اکثریت جو ہے یہ کرائیٹیریا کے ٹیسٹ پر پورا نہ اتر سکی، جس کے باعث کمیٹی مزید پروگریس کرنے کے قابل نہ تھی، اور نتیجتاً کمیٹی کو الیکشن کمیشن کو اسٹیٹ بینک سے رابطے کا کہا گیا، اور پی ٹی آئی کی بینکنگ تفصیلات تاکہ پی ٹی آئی کی بینکنگ تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ اس میں جو صفحہ نمبر 81 میں بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فریقین ہیں وہ
ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے الزامات لگاتے رہے. جو درخواست گزار ہیں اکبر ایس بابر، وہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بات کرتے رہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جو ریکارڈ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قابل تصدیق نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکبر ایس بابر پر الزام لگاتی رہی. صفحہ نمبر 81 پر اس میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک سے جو ریمیٹنسز آئی تھیں اور فنڈ ریزنگ تھی اس کے معاملے کو الگ کر دیا، یعنی امریکہ والے معاملے سے الگ کر دیا. امریکہ والے معاملے میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ 2 LLC کمپنیوں سے جو فنڈنگ آئی، اس کے علاوہ کسی اور LLC کمپنی سے نہیں آئی. لیکن جو ریکارڈ جو کہ غالباً فارا کے ریکارڈ کے مطابق اس میں کچھ ایسی فنڈنگ بھی تھی، کچھ ایسے نام بھی تھے، یہ کہا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ نام کوئی مقامی لوگوں کے نہیں ہے، لیکن اکبر ایس بابر اس سے متعلق کوئی شواہد نہیں دے سکے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکہ کے علاوہ جو دیگر ممالک سے ریمیٹنسز اور جو فنڈز آئے ہیں اس معاملے کے مٹیریل کو الگ کر کے دونوں فریقین کو دیا گیا، اس امید کے ساتھ کہ مزید شواہد، وضاحت یا ریفرنسز دیے جائیں گے دونوں کی جانب سے، مگر دونوں فریقین نے مزید تفصیلات کمیٹی کو نہ دی، جس سے کمیٹی کو معاملہ مزید ایگزامن کرنے میں مدد مل سکتی تھی. ریکارڈ پر موجود مٹیریل قابل تصدیق ہونے کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا، جس کے بعد کمیٹی آگے بڑھنے کے قابل نہ تھی. لیکن یہ پیراگراف جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیراگراف ہے، جس میں کہا گیا کہ اگرچہ لاز آف لینڈ کے تحت مکمل ثبوت اور شواہد دینا درخواست گزار کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی اکبر ایس بابر کی جانب اشارہ ہے، مگر درخواست گزار کی جانب سے قابل تصدیق تفصیلات جو کہ کسی عدالت میں پیش کی جا سکتی ہوں فراہم کرنے میں ناکامی ہوئی، جس سے کمیٹی کو ٹھیک معلومات حاصل کرنے کے لیے دیگر راستوں کو دیکھنا پڑا. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بارے ثبوت اکبر ایس بابر صاحب پر تھا، انہوں نے ان کی جو ذمہ داری تھی مگر وہ قابل تصدیق تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2014 سے لے کر 2022 تک جو الزام مسلسل ان کی جانب سے لگایا جا رہا تھا، تو فوراً فنڈنگ کے حوالے سے الزام ثابت کرنا تو دور کی بات، جو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ کے حوالے سے جو ثبوت انہوں نے دینے تھے کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے وہ بھی نہ دیے جا سکے. تو اب اس پیراگراف کی بات کرتے ہیں، آخری پیراگراف کی، جس میں ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مندرجہ بالا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا اور آڈٹ اوپینین کے تحت اکاؤنٹ سرٹیفکیٹس پی ٹی آئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو دیے، جس نے انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کر دیا. یعنی اس میں ساری ذمہ داری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پر ڈال دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ اس نے یہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کرنا تھا اور اس کے بعد اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ یا جو آڈٹ اوپینین جو ہے وہ اس نے دینی تھی. تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو تو وہی دی گئی اور اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسے پیش کر دیا. تو اس میں جو ذمہ داری ہے، اس میں جو ذمہ داری اس بات کے امکانات تھے کہ شاید عمران خان صاحب پر عائد کی جائے، جی کیونکہ ان کے دستخطوں کے ساتھ رپورٹ پیش ہوتی ہے، اس میں ساری ذمہ داری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پر ڈال دی گئی اور یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام تھا کہ ان کو ریکنسائل کرتے ان بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو اس نے نہیں کی. تو اس کے بعد اب جو یہ سوچا جا رہا تھا یا توقع کی جا رہی تھی یا اس بات کے امکانات تھے کہ یہ معاملہ چونکہ اب فوراً فنڈنگ تو ثابت ہو نہیں سکی، ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ بھی اگر ثابت ہو نہیں سکی، تو اسی پر ہی معاملے کو آگے بڑھایا جائے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں جی اپنے دستخطوں کے ساتھ شاید ٹھیک طرح سے چیزیں نہیں بتائیں یا کچھ چیزوں کو چھپایا، تو یہ معاملہ بھی اب چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو عمران خان کو ایک قسم کی اس میں کلین چٹ مل گئی ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس رپورٹ کا مزید جائزہ لینے کے بعد جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.